فتح مکۃ المکرمہ کا پس منظر، واقعات اور نتائج۔ فتح مکہ رمضان 8 ہجری 20 رمضان المبارک۔ مکۃ المکرمہ پر فوج کشی کے اسباب۔ خانہ کعبہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ یہ انہوں نے ایک خدا کی عبادت کے لیے بنوایا تھا، مگر اس وقت یہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اسلام نے اسی مکان کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ مکۃ المکرمہ پر قبضہ کر کے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جائے۔ صدیوں سے مکۃ المکرمہ عرب کا سیاسی، تجارتی اور مذہبی مرکز چلا آ رہا تھا۔ قریش کی سب اہمیت مکہ ہی کے سبب تھی۔ اب ضرورت تھی کہ مکے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر اور عرب کا مرکز ان کے زیر اقتدار رہے۔ مہاجرین مکہ کی بھی دلی خواہش تھی کہ وہ اپنے وطن مکہ میں واپس کامیاب جائیں۔ حدیبیہ کی روح سے مسلمانوں اور قریش مکہ میں 10 سال کے لیے صلح ہو چکی تھی۔ قبائل عرب میں سے بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بنو بکر قریش کے حلیف تھے۔ دونوں میں پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ بنو بکر نے ان جھگڑوں کو تلوار کی مدد سے نمٹانے کے لیے بنو خزاعہ سے جنگ شروع کر دی۔ قریش نے نہ صرف ہتھیار فراہم کیے بلکہ بعض سردار لڑائی میں شریک ہوئے، اس لیے بنو خزاعہ کو شکست ہوئی۔ ان لوگوں نے حرم میں پناہ لی تو وہاں بھی قتل کیا گیا، حالانکہ وہاں خون ریزی منع ہے۔ چنانچہ بنو خزاعہ کے نمائندے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور تمام معاملہ سنایا۔ یہ سن کر رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجے اور انہیں لکھا کہ ان شرائط میں سے کوئی ایک منظور کر لیں۔ نمبر 1، بنو خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا ادا کریں۔ نمبر 2، بنو بکر کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیں۔ نمبر 3، اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ قریش نے تیسری شرط مان لی، مگر بعد میں اپنی غلطی پر خوف زدہ ہوئے اور معاہدے کی تجدید کے لیے ابو سفیان کو دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا، مگر رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی روانگی کے بعد جنگ کی تیاری شروع کر دی اور 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو اپنے 10,000 سپاہیوں کی مقدس نورانی فوج کے ساتھ مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ فوج پر مہم کا مقصد ظاہر نہ کیا اور نامعلوم اور غیر معروف راستوں سے گزرتے ہوئے یکدم نوائے مکہ میں مقام وادی مر الزہران پر پڑاؤ کیا۔ قریش کو رات کے وقت اسلامی فوج کے پڑاؤ کے چولہوں کی روشنی سے پتہ چلا کہ مخالف لشکر ان پر چڑھ آیا ہے۔ اس پر ابو سفیان اور کچھ دوسرے لوگ تحقیق کے لیے باہر نکلے۔ ابو سفیان اسلامی لشکر کے آس پاس گھوم رہا تھا کہ حضرت عباس کی نظر اس پر پڑ گئی اور اسے پکڑ کر حضور کی خدمت میں لے گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو بے قابو ہو گئے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کی سفارش پر اسے معاف کر دیا۔ اب حضرت عباس کے کہنے پر ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ لشکر اسلام کو مکہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر قریش میں اعلان کر دیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا، اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یہ عام معافی کا اعلان تھا جس کا بہت اچھا اثر قریش پہ پڑا۔ ویسے بھی مسلمانوں کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے، اس لیے مسلمانوں نے بلا مقابلہ مکہ فتح کر لیا اور قریش کی مزاحمت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ مکہ پہنچ کر سب سے پہلے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ اس وقت آپ کی زبان پر یہ آیات تھیں: جاء الحق
وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا، باطل نیست و نابود ہو گیا، بے شک باطل مٹ جانے والی چیز ہے۔ پھر آپ نے ایک خطبہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے خاص الخاص بندے کی مدد کی اور تمام جماعتوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ خبردار، ہر قسم کا مطالبہ، خواہ وہ خون کا ہو یا مال کا، میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ البتہ بیت اللہ کی متولیت، تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کے مناسب پہلے کی طرح ہیں۔ اے گروہ قریش، آج کے دن اللہ نے تم سے جاہلیت کا غرور چھین لیا اور آباء و اجداد کے بل پر بڑھائی حرام کر دی۔ کل بنی نوع انسان آدم کی نسل سے ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے تخلیق فرمائے گئے۔ پھر یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے: لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب خبر رکھنے والا ہے۔ خطبے کے بعد آپ نے اہل مکہ سے فرمایا: تم جانتے ہو میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ قریش کو اپنے مظالم کا احساس تھا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم اور درگزر سے بھی خوب واقف تھے، اس لیے سب نے کہا: آپ کریم بھائی اور کریم زادہ ہیں، یعنی آپ ہم سے وہی سلوک کریں گے جن کی شریفوں سے اور کریموں سے توقع ہوتی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج تم پر کوئی الزام مؤاخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ نے اس زمانے میں عرب کے انسانی سوچ جنگی دستور کے برعکس مفتوحین کی جان و مال اور عزت کو محفوظ رکھا اور ان سب کو معاف کر دیا۔ آپ کے اس رویے نے دنیا کو نیا جنگی دستور دیا۔ آپ نے ان پر ایک احسان یہ بھی فرمایا کہ مہاجرین کی املاک جو قریش کے قبضے میں تھیں انہی کے پاس رہنے دی۔ فتح مکہ سے آپ کا اصل مقصد اہل مکہ کے دلوں کی تسخیر تھا، اس لیے آپ اہل مکہ کو تحریک اسلام میں رسمی طور پر شریک کرنے کے لیے مقام صفا پر تشریف لے گئے اور ایک بلند جگہ پر لوگوں سے بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا۔ مردوں کے بعد عورتوں سے بیعت لی۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں عورت بھی مرد کی طرح عقیدے اور نظریے کے معاملے میں آزاد ہے۔ بہرحال لوگ جوگ در جوگ تحریک اسلام میں شامل ہو رہے تھے۔ جو لوگ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے آپ نے انہیں بھی امان دے دی۔ اس وقت بھی آپ نے کسی شخص کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا، چنانچہ جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا انہیں بھی جان و مال کی پوری آزادی دی گئی۔ پھر مکہ کا نظم و نسق درست کرنے کے بعد حضرت معاذ بن جبل کو یہاں کا نگران بنایا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ فتح مکہ کا اہم ترین نتیجہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا بتوں سے پاک ہونا تھا۔ اگرچہ ان بتوں میں کچھ انبیاء کے بت بھی تھے، لیکن اسلام میں کسی بھی اس طرح کی گنجائش نہیں تھی۔ فتح مکہ نے کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا، جس کی طرف سب مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مکہ صدیوں سے عرب کا تجارتی، مذہبی اور سیاسی مرکز چلا آ رہا تھا۔ اس پر قبضہ اسلام کی بڑی کامیابی تھی۔ اس کے بعد قبائل عرب میں قریش کی بجائے مسلمانوں کو عرب کی سب سے بڑی سیاسی اور مذہبی طاقت سمجھنے لگے۔ فتح مکہ کے بعد قریش اور بہت سے دیگر قبائل نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ اس طرح عرب جو قبائلی نظام کے تحت زندگی گزارتے تھے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک قوم بن گئے۔